اسلام آباد میں امن مذاکرات پاکستان پوری دنیا کی توجہ کا مرکز بن گیا۔ مستقل امن کے لیے اسلام آباد معاہدے کی تیاریاں، تاریخی مذاکرات کی میزبانی پاکستان مرکز نگاہ بن گیا۔ اہم مذاکرات میں شرکت کے لیے امریکی نائب صدر جے ڈی وینس پاکستان پہنچ رہے ہیں۔ ایران کے مذاکراتی وفد کی قیادت اسپیکر باقر کالیباف کریں گے۔ امریکہ اور ایران میں وفود کی سطح پر مذاکرات آج ہوں گے۔ مذاکرات کا اہم مرکزی مرحلہ ہفتے کو ہوگا۔ وزیراعظم شہباز شریف خود مذاکرات کے مقام کا دورہ کرنے آئے، انتظامات کا جائزہ لیا۔ وزیراعظم نے اعلیٰ سطح اجلاس کی صدارت کی، جس میں سول اور عسکری قیادت شریک ہوئی۔ شرکا کا اسلام آباد مذاکرات کو کامیاب بنانے کا عزم، کہا ہم کا موقع ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ شرکا نے جنگ بندی میں کلیدی کردار پر فیلڈ مارشل عاصم منیر کو خراج تحسین پیش کیا۔ وزیراعظم شہباز شریف سے فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر کی ملاقات، خطے کی کشیدگی میں کمی پر اظہار اطمینان۔ وزیراعظم اور فیلڈ مارشل نے فریقوں کے تحمل کو سراہا، امن اور جنگ بندی کو برقرار رکھنے پر زور دیا۔ ملاقات میں اس عزم کا اعادہ کیا گیا کہ پاکستان پورا مذاکرات کے ذریعے حل تک پہنچنے میں ہر ممکن تعاون اور مکمل حمایت فراہم کرتا رہے گا۔ امن کے حصول کی کوششوں کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار۔ وزیراعظم نے یقین دہانی کرائی کہ پاکستان کی جانب سے مہمان وفود کو بھرپور تعاون اور اعلیٰ سطح کی میزبانی فراہم کی جائے گی۔ وزیراعظم شہباز شریف کو عالمی رہنماؤں کے فون۔ فرانسیسی صدر نے فون کر کے امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی کرانے پر مبارکباد دی۔ ہم مذاکرات کی کامیابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ دونوں رہنماؤں کا لبنان میں اسرائیلی جارحیت پر گہری تشویش کا اظہار۔ امیر قطر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی نے وزیراعظم کو کامیاب سفارتی کوششوں پر مبارکباد دی، کہا جنگ بندی اور مذاکرات کے لیے پاکستان کی کوششیں لاحق تحسین ہیں۔ شاہ بحرین نے وزیراعظم سے رابطہ کر کے جنگ بندی میں ثالثی پر خراج تحسین پیش کیا، کہا خطے میں دیر پا امن کے لیے امکانات روشن ہو گئے۔ شہباز شریف نے جنگ کے دوران بحرین کے تحمل کو سراہا۔ وزیراعظم اور آسٹریا کے چانسلر کرسٹن اسٹروکر کا فون پر رابطہ۔ چانسلر اسٹروکر نے کہا پاکستان کی کوششوں سے امریکہ ایران جنگ بندی ممکن ہوئی۔ مذاکرات کی کامیابی خطے میں استحکام کے لیے ناگزیر۔ برطانوی وزیراعظم نے برطانیہ اور اتحادی ملکوں کی جانب سے مشترکہ اعلامیہ پوسٹ کر کے پاکستان کو خراج تحسین پیش کیا۔ وزیراعظم نے برطانوی ہم منصب کے اسٹارمر کا امن کوششوں کی حمایت پر شکریہ ادا کیا، کہا امن کی مخلصانہ کوششوں کو سراہنا قابل تعریف ہے۔ امن کے لیے تمام شراکت داروں کے ساتھ تعاون کے لیے پرعزم ہیں۔ جرمن چانسلر اور اطالوی وزیراعظم کا بھی شہباز شریف کو ٹیلی فون۔ ہمیں اسرائیلی حملوں سے بچائیں، لبنان نے پاکستان سے جنگ بندی کے لیے مدد مانگ لی۔ لبنانی وزیراعظم کا شہباز شریف سے رابطہ، لبنان کو معاہدے میں شامل کرانے کی درخواست، کہا جنگ بندی محفوظ بنانے میں آپ کی کاوشیں قابل تحسین ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف نے لبنان پر صہیونی فوج کے وحشیانہ حملوں کی شدید مذمت کی، کہا پاکستان امن کے لیے مخلصانہ کوششوں میں مصروف ہے۔ اسی جذبے کے تحت ایران امریکہ مذاکرات کی میزبانی کر رہے ہیں۔ دونوں رہنماؤں کا رابطے میں رہنے پر اتفاق۔ متحدہ عرب امارات کی لبنان پر اسرائیلی حملوں کی مذمت، لبنانی عوام اور حکومت سے مکمل یکجہتی کا اظہار۔ اسرائیل سے براہ راست مذاکرات شروع ہو گئے، اب تک مثبت جواب ہے۔ لبنانی صدر کا کہنا ہے اسرائیل کے ساتھ جنگ بندی واحد حل ہے۔ اسرائیلی وزیراعظم نے کہا لبنان سے براہ راست مذاکرات شروع کر رہے ہیں۔ نیتن یاہو کی مذاکراتی ٹیم کو جلد بات چیت شروع کرنے کی ہدایت۔ لبنانی حکام کا کہنا ہے اسرائیل سے مذاکرات میں امریکہ ثالثی اور ضامن کا کردار ادا کرے۔ امریکہ کی شمولیت کے بغیر اسرائیل سے مستقل جنگ بندی ممکن نہیں۔ ہمارے ہاتھ بھی ٹریگر پر رہیں، ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا سوشل میڈیا پر پیغام، کہا لبنان پر جاری اسرائیل حملے جنگ بندی معاہدے کی کھلی خلاف ورزی ہے، صہیونی جارحیت مذاکرات کو بے معنی بنا دے گی۔ ایران کبھی بھی لبنان کے عوام کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ ایرانی اسپیکر باقر کالیباف نے کہا لبنان اور تمام مزاحمتی گروہ ہمارے 10 نقاط منصوبے کا ناقابل تنسیق حصہ ہیں۔ اس اہم شرط سے انکار یا پیچھے ہٹنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ جنگ بندی کی کسی بھی خلاف ورزی کی بھاری قیمت چکانا پڑے گی۔ ایران کے ساتھ ہم معاہدے کے لیے بہت پر امید ہوں۔
JD وینس کی قیادت میں وفد پاکستان جا رہا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کہتے ہیں ایرانی رہنما بہت حد تک معقول ہیں، مگر معاہدہ نہ کیا تو بہت تکلیف دہ ہوگا۔ ایران ان تمام چیزوں سے اتفاق کر رہا ہے جن سے اتفاق کرنا چاہیے۔ یاد رکھیں، ایران کو فتح کر لیا گیا ہے، ان کے پاس کوئی ملٹری نہیں۔ ایران نے ڈیل نہ کی تو یہ ان کے لیے بہت دردناک ہوگا۔ یہ بھی کہا جب تک معاہدہ نہیں ہو جاتا امریکی فوج ایران اور اس کے ارد گرد موجود رہے گی۔ معاہدہ نہ ہوا تو پھر سے حملے شروع کر دیں گے۔ صدر ٹرمپ نے بتایا اسرائیلی لبنان میں آپریشن روک رہی ہیں۔ نتنیاہو نے گزشتہ روز فون پر گفتگو میں لبنان پر حملوں میں کمی پر رضامندی ظاہر کی۔ صدر ٹرمپ کی امریکی صحافیوں پر تنقید، کہا جانتا ہوں ٹکر کارلسن، میگین کیلی، کینڈس اور ایلیکس مجھ سے کیوں لڑ رہے ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں دہشت گردی میں نمبر 1 ایران کے پاس جوہری ہتھیار ہونا اچھی بات ہے۔ ان تمام صحافیوں میں ایک چیز مشترک ہے، IQ کم ہے اور سب احمق ہیں۔ ایرانی اسٹریٹجک کونسل برائے خارجہ تعلقات کے سربراہ کمال خرازی دم توڑ گئے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق کمال خرازی 2 اپریل کو اپنے گھر پر حملے میں زخمی ہوئے تھے۔ حملے میں کمال خرازی زخمی اور اہلیہ شہید ہو گئی تھیں۔ جنوبی پڑوسی معاملات کو درست طریقے سے سمجھیں، اپنے آپ کو سچائی کے ساتھ جوڑیں، شیطانی قوتوں کے فریب دینے والے وعدوں پر اعتبار نہ کریں۔ ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنئی کا خلیجی ملکوں کو مشورہ۔ آیت اللہ خامنئی کی شہادت کی 40ویں روز پیغام میں مجتبیٰ خامنئی نے کہا جنگ نہیں چاہتے لیکن ایران اپنے حقوق سے دستبردار نہیں ہوگا۔ ہم ہر نقصان کا ازالہ طلب کریں گے، آبنۂ ہرمز کے انتظام کے حوالے سے نیا طریقہ کار اختیار کریں گے۔ جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں وہ کسی معجزے سے کم نہیں۔ ایرانی عوام میدان جنگ کے حقیقی فاتح ہیں۔ سعودی عرب کے مشرقی صوبے اور توانائی کی اہم تنصیبات پر حملے۔ سعودی وزارت توانائی کا کہنا ہے کہ صنعتی سیکیورٹی میں کام کرنے والا ایک سعودی شہری شہید، 7 زخمی ہو گئے۔ سعودی میڈیا کا کہنا ہے حالیہ حملوں کے بعد مملکت میں کئی توانائی تنصیبات پر آپریشن روک دیے گئے۔ پائپ لائن پر حملوں کے باعث یومیہ 7 لاکھ بیرل تیل کی ترسیل متاثر ہو رہی ہے۔ کویتی وزارت دفاع نے بتایا کویت کا فضائی دفاع فضائی حدود میں ڈرونز کو نشانہ بنا رہا ہے۔ ڈرونز متعدد اہم تنصیبات کو نشانہ بنا رہی ہیں۔ نیشنل گارڈ کی ایک سائٹ کو دشمن کے ڈرون نے نشانہ بنایا، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ پاکستان نے پہلے جنگ بند کرائی، پھر سیز فائر ٹوٹنے سے بچایا، ایران سے گواہی آگے۔ نائب ایرانی وزیر خارجہ سعید خطیب زادے نے اپنے بیان میں بتایا اسرائیل کی جہریت کے بعد کل رات ایران جنگ بندی کی خلاف ورزی کا جواب دینے کو تیار تھا، لیکن پاکستان نے مداخلت کر کے کارروائی سے روک لیا۔ انہوں نے امریکہ سے مطالبہ کیا کہ وہ اسرائیل کو لبنان پر حملے سے روکے۔ خطے میں کسی بھی امن عمل میں لبنان کو شامل کرنا ضروری ہے۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ کا کہنا تھا اہم وقت انتہائی قریب ہے، کسی بھی معاہدے تک پہنچنے سے پہلے کچھ شرائط بھی ہیں۔ پاکستان نے کامیاب سفارتکاری سے دنیا کو تباہی سے بچا لیا۔ ایران، امریکہ اور اسرائیل جنگ رکوانے میں اہم کردار ادا کیا۔ امریکہ اور ایران پاکستان کی ثالثی پر راضی ہوئے، جنگ فوری رک گئی۔ پاکستان کی شاندار کامیابی پر وزیراعظم کی ہدایت پر آج پورے ملک میں یوم تشکر منایا جائے گا۔ وزیراعظم شہباز شریف نے قوم سے اپیل کی ہے کہ یوم تشکر کے موقع پر مذاکرات کی حتمی کامیابی اور خطے کے امن کے لیے خصوصی دعائیں کی جائیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر پر تنقید، کہا بھارت کا موقف تنگ نظری پر مبنی ہے۔ جے شنکر کا بیان بھارت کی بوکھلاہٹ اور تنگ نظری کو ظاہر کرتا ہے۔ پاکستان عالمی سطح پر ابھر کر سامنے آ رہا ہے۔ پاکستان اور بھارت کو تنازعات کو حل کیے بغیر نہیں چھوڑنا چاہیے۔ پاکستان اور بھارت متعدد بار کشیدگی کے باوجود سیز فائر پر پہنچے۔ جنگ بندی کو وسیع دیرپا امن عمل کے لیے نقطہ آغاز ہونا چاہیے۔ طویل تنازعات سے دونوں ممالک کے عوام معاشی طور پر متاثر ہوئی۔ مزید کہا امریکہ ایران سیز فائر کے بعد دنیا پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے۔ دنیا پاکستان کو امن کے لیے کردار ادا کرنے والے ملک کے طور پر دیکھ رہی ہے۔ امید ہے اسلام آباد مذاکرات کے ذریعے ایران سے پابندیاں ہٹیں گی۔ ایران پر پابندیاں ہٹنے سے پاکستان سمیت دنیا بھر کو فائدہ ہوگا۔ ایران کے شہید سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی کا چیلن، مختلف شہروں میں تعزیتی اجتماعات اور جلوس۔ لاکھوں سوگواران نے سڑکوں پر نکل کر شہید رہبر اعلیٰ کو خراج عقیدت پیش کیا۔
ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے تہران میں جلوس کی قیادت کی. مختلف مقامات پر بڑے تعزیتی بل بورڈز نصب. شرکا نے اس مقام کی طرف مارچ کیا جہاں 28 فروری کو امریکی اور اسرائیلی حملے میں علی خامنئی شہید ہوئے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور مختلف ملکوں کے وزیر خارجہ کے رابطے. اسحاق ڈار اور سعودی وزیر خارجہ کے خطے کی بدلتی صورتحال پر تفصیلی گفتگو. امن کے لیے مشترکہ کوششیں جاری رکھنے پر اتفاق. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی ترک وزیر خارجہ خاقان فیدان سے ٹیلی فون پر گفتگو. خطے کی تازہ صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال. ترک وزیر خارجہ کا کہنا تھا جنگ بندی میں پاکستان کے کردار کو سراہتے ہیں. اسحاق ڈار کا برطانوی وزیر خارجہ کو ٹیلی فون. کوپر نے امن کے لیے پاکستانی کوششوں کی حمایت کر دی. اسحاق ڈار اور یورپی یونین نمائندہ کایا کلاس کا رابطہ. دونوں رہنماؤں کا لبنان میں جنگ بندی کی خلاف ورزیوں پر اظہار تشویش. یورپی یونین نے امن کے لیے پاکستانی کوششوں کی حمایت کا یقین دلایا. آذربائیجان اور جنوبی افریقہ کے وزیر خارجہ نے بھی جنگ بندی میں پاکستان کے کردار کو سراہا. وزیر داخلہ محسن نقوی سے امریکی سفیر نیٹلی بیکر نے ملاقات کی. مشرق وسطی کی موجودہ صورتحال پر بات چیت. جنگ بندی کا خیر مقدم. نیٹلی بیکر نے پاکستان کے مضبوط اور سفارتی کردار کی تعریف کی. اسلام آباد میں ہونے والے اعلیٰ سطح مذاکرات اور انتظامات پر تفصیلی بات چیت کی گئی. محسن نقوی نے کہا جے ڈی وینس، اسٹیو بٹکاف، جیرڈ کشنر ہمارے خصوصی مہمان ہوں گے. تمام غیر ملکی مہمانوں کے لیے فول پروف سیکیورٹی کا جامع پلان مرتب کر لیا گیا. وزیر اعظم شہباز شریف اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا رابطہ. وزیر اعظم نے امریکہ ایران جنگ بندی اور مذاکرات پر بلاول بھٹو کو اعتماد میں لیا. بلاول بھٹو نے مؤثر سفارتکاری پر وزیر اعظم شہباز شریف اور ان کی ٹیم کی کاوشوں کو سراہا. بلاول بھٹو نے کہا پاکستان کی بہترین سفارتی حکمت عملی کی بدولت عالمی جنگ کا خطرہ ٹل گیا. مودی پاکستان کو تنہا کرنا چاہتے تھے لیکن خود تنہا ہو گئے. بی بی سی کے مطابق بھارت نے پاکستان کی ثالثی کو نظر انداز کر کے خود کو سفارتی طور پر مزید کمزور کیا. عالمی بحران میں پاکستان مضبوط ثالث جبکہ بھارت غیر مؤثر رہا. پاکستان نے امریکہ، ایران اور چین کا بھرپور اعتماد حاصل کر لیا. جہاں دنیا بھر کے رہنما پاکستان کے معترف ہیں وہیں بھارتی حکومت مکمل خاموش ہے. بھارتی میڈیا اور تجزیہ کار بھی پاکستان کے کردار کو تسلیم کرنے لگے. بھارتی اپوزیشن جماعتیں، صحافی اور تجزیہ کار پاکستان کے سفارتی کردار کی تعریف کر رہے ہیں. گورنر سندھ کی بنگلہ دیش کے 55ویں یوم آزادی اور قومی دن کی تقریب میں شرکت. کراچی میں بنگلہ دیشی ہائی کمشنر اور دیگر نے نہال ہاشمی کا خیر مقدم کیا. گورنر سندھ نے ڈپٹی ہائی کمشنر اور دیگر معززین کے ہمراہ کیک کاٹا. کہا پاکستان امن کا دائی اور دنیا میں امن کا علمبردار. WHO کے سربراہ کا اسرائیل سے بیروت سے انخلاء کا حکم منسوخ کرنے کا مطالبہ. کہا اسرائیل کا بیروت میں 2 اسپتالوں کو خالی کرنے کا حکم ناقابل قبول ہے. اس وقت اسپتالوں سے مریضوں کو نکالنے کے لیے کوئی متبادل سہولت نہیں. جن اسپتالوں کے لیے حکم جاری کیا گیا ان میں سے ICU کے 40 مریض علاج ہیں. صدر ٹرمپ اور نیٹو چیف روٹے کے درمیان ملاقات کشیدہ رہی. امریکی اخبار پولیٹیکو کی رپورٹ لکھا صدر ٹرمپ نے ایران جنگ میں تعاون نہ کرنے پر اتحادیوں سے سخت شکوہ کیا. صدر ٹرمپ نے نیٹو چیف سے ملاقات میں جوابی اقدامات پر غور کرنے کی دھمکی دی. یورپی حکام کے مطابق ٹرمپ اور نیٹو چیف کی ملاقات غصے اور الزامات پر مشتمل رہی. وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے صدر ٹرمپ نے نیٹو سے کوئی باضابطہ مطالبہ نہیں کیا. مقبوضہ بیت المقدس میں مقدس مقامات کھل گئے. اسرائیل کے اعلان کے بعد مسجد اقصی 40 دن بعد کھول دی گئی. نمازیوں کی بڑی تعداد عبادت کے لیے مسجد اقصی پہنچی. اسرائیل پولیس کا کہنا ہے نئی سیکیورٹی ہدایات کے تحت مقدس مقامات کو کھولا گیا. شہر و اطراف میں سینکڑوں اہلکار اور بارڈر گارڈز تعینات کر دیے گئے. LPG کی قیمت میں 20 روپے کلو کمی. کراچی میں منافع خوروں نے قیمتیں کم نہ کی.
सरकारी कीमत से 130 रुपए महंगी बेच रहे हैं। 440 रुपए किलो में फरोख्त की जा रही है। कन्वीनियर FPCCI के मुताबिक बॉर्डर खुलने के बाद 7,000 टन LPG की खेप पाकिस्तान पहुंच चुकी। सप्लाई बेहतर होने से LPG की कीमत में फौरी 20 रुपए कमी की। IPL PSL 11 में पेशावर ज़ल्मी की बड़ी जीत, कराची किंग्स को होम ग्राउंड पर हरा दिया। पेशावर ने मैच 159 रन से जीत लिया। 247 रन हदफ के ताक़ुब में कराची किंग्स की इनिंग 87 रन पर सिमट गई। नाहिद राना, इफ्तिखार अहमद और सुफियान मुकीम के 3-3 विकेटें। पेशावर ज़ल्मी ने पहले खेल कर रवां सीजन का सबसे बड़ा स्कोर 246 रन बनाया। खुशहाल मेंडिस 109 और बाबर आजम 87 रन बनाकर नुमाया रहे। दोनों ने PSL तारीख की सबसे बड़ी शराकत का रिकॉर्ड भी बनाया। अब्दुल समद 12 गेंदों पर 40 रन बनाकर नाकाबिल शिकस्त है। इवेंट में आज क्वेटा ग्लैडिएटर्स और रावलपिंडीज का मुकाबला होगा। तमाम मैच स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने लाहौर कलंदर्स को 9 विकेटों से हरा दिया। लाहौर की टीम पहले बैटिंग करते हुए 100 रन पर ढेर हुई। 7 बल्लेबाज डबल फिगर में भी दाखिल न हुए। क्रिस ग्रीन ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। इस्लामाबाद ने जवाब में 101 रन का हदफ 9 ओवर्स पहले 1 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। इवान को कॉनवे की 50। बाबर आजम ने क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। कौमी बल्लेबाज T20 में तेज तरीन 12,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए। स्टार बैटर ने संगमीन 338वीं इनिंग में अबूर किया। क्रिस गेल ने 12,000 रन 345 इनिंग्स में मुकम्मल किए थे। बाबर 12,000 रन बनाने वाले दुनिया के 12वें और शुएब मलिक के बाद पाकिस्तान के दूसरे खिलाड़ी बन गए। दोनों बड़े शहर आ गए आज। What went wrong with Lahore? बैड बैट्समैनशिप। लाहौर से खेलकर आए तो 200 रन की बात करते हैं। हाँ जी। बैट शो बाय लाहौर कलंदर। उससे ज्यादा पुअर बैटिंग कराची किंग ने की। 87 पे आउट हो गए हैं। एक्सीलेंट बैटिंग नजर आई है पेशावर ज़ल्मी की तरफ। 2 बड़े शहर हार गए। आज खराब बैटिंग देखने को मिली। हर लम्हा पुरजोश में बासत अली का तजिया। कहा लाहौर कलंदर्स ने खराब शो पेश किया। उसामा मीर को खिलाना चाहिए था। टीम सिलेक्शन में ही मसला था। कामरान अकमल का कहना था लग ही नहीं रहा था कि लाहौर कलंदर्स खेल रहा है। ऐसा लग रहा है किसी क्लब का मैच हो रहा है। इससे ज्यादा खराब कराची किंग्स ने बैटिंग की। ज़ल्मी की बैटिंग शानदार रही। ऑस्ट्रेलियन पिच है तो तेज बॉलर्स लेते, एहसानुल्लाह या किसी और बॉलर को खिलाते। अदाकारा नईमा बट बनी मेहमान। किया मासूमाना सवालात का सामना। खेला दिलचस्प खेल। मुस्तफा चौधरी और आदि ने दिलचस्प चुटकुलों से खूब हंसाया।